چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم فرسٹ ایئر کا سیکنڈ لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. In the previous lecture we discussed about Adam Smith, his definition and the four pillars, main pillars of his definition, that production of wealth, consumption of wealth and distribution of wealth. And the last one is exchange of wealth. Now we move to another topic that related to Adam Smith. اس کی تعریف کے اندر جتنی خامیاں پائی جاتی تھیں وہ لوگوں نے بیان کی. غلط فہمی جن لوگ اس کے بارے میں تھی وہ دو اکانومسٹ تھے. ایک کا نام تھا رسکن اور دوسرے کا نام تھا کارلائل. یہ دو اکانومسٹ ایسے تھے جو کہ ایڈم سمتھ نے جو ڈیفینیشن بیان کی اکنامکس کی کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے. لیکن یہ تو جو اکانومسٹ ہیں رسکن اور کارلائل یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ غلط ڈیفینیشن بیان کی ہے اکنامکس کی. یہ ہر وقت کرتا ہے دولت کی بات کہ پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت. یہ جو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے یہ تو ایک شیطانی علم ہے. یہ تو ایک خزیرانہ فلسفہ جسے پیگ فلاسفی کہتے ہیں یہ وہ ہے، لیکن یہ اکنامکس کا علم نہیں ہے. یہ رسکن اور کارلائل تھے جنہوں نے اس پر ایڈم سمتھ پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. اس کو ایڈم سمتھ کو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس کا جو علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں وہ محض وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں. لیکن اس کی جو غلط فہمیاں تھیں ان کو پھر دور ایڈم سمتھ نے کیا. ایڈم سمتھ کا کہنا ہے یہ جو آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس جو ہے نا یہ دولت 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 کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. حالانکہ میں نے جو دولت کا لفظ استعمال کیا اس کا میں نے یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو دولت کا لفظ میں نے استعمال کیا اس کا میننگ کچھ اور ہے لیکن آپ نے کچھ اور سمجھا ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ دولت، اس نے کہا ہر وہ چیز دولت ہے جس کے اندر تین خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ دولت. Everything is a wealth that have three qualities. وہ کوالٹیز کون سی ہیں؟ یہ دولت کی ڈیفینیشن بھی ہو جاتی ہے کہ ہر وہ چیز دولت ہے، ہر وہ چیز دولت ہے جس میں درج ذیل تین خوبیاں پائی جائیں. جس میں تین خوبیاں پائی جائیں وہ دولت ہے. وہ تین خوبیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے اس میں افادہ، نمبر 2 ہے اس میں کامیابی، نمبر 3 ہے اس میں انتقال. ایڈم سمتھ کا کہنا ہے کہ ہر وہ چیز دولت ہے، دولت کے زمرے میں آتی ہے اگر اس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں. پہلی بات افادہ، یعنی اس میں یوٹیلیٹی. کیا ہو؟ یوٹیلیٹی. یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے؟ یوٹیلیٹی بیسیکلی افادہ کسی چیز کے اندر ایسی خوبی
وصف یا ایسی قوت ہوتی ہے جس سے کسی انسانی حاجت کی تسکین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پانی پیتے ہیں، آپ کی جو پیاس ہے، پیاس کی حاجت ہے، وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، تو پانی کے اندر افادہ ہے جو آپ کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی اس چیز کے اندر ایک تو افادہ ہو، دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کامیابی اس میں ہو، یعنی کامیابی کا مطلب ہے سکیئرس، وہ چیز سکیئرس کا مطلب لوگ یہاں لے جاتے ہیں کم تعداد میں کم، لیکن یہ سکیئرس کا اصل مطلب نہیں ہے۔ سکیئرس یہاں ڈفرینٹ معنوں میں استعمال، سکیئرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وانٹس ہیں، آپ کی جو ڈیمانڈس ہیں، اس کے مقابلے میں یہ چیز آپ کو کم دستیاب ہے، اس کو کہتے ہیں سکیئر۔ اب آپ دیکھیں ایک عام سی مثال ہے، دنیا میں لاکھوں ٹن گندم پیدا ہو، لیکن اگر ڈیمانڈ کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں تو ڈیمانڈ اتنا ہے کہ اس کو سکیئر سمجھیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ زیادہ مثال ہے، بلکہ ہماری وانٹس کے مقابلے میں کیونکہ کم ہے اس لیے اس کو سکیئر ہے۔ تیسری جو بات اس نے بیان کی، انتقال پذیر، یعنی اس کو ہم ٹرانسفر کر سکیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک خوبی یہ ہو کہ اس کو ہم ٹرانسفر کر سکیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کر سکیں، وہ ہوتا ہے اس میں دولت ہوتی ہے۔ دولت کی یہ تین جو چیزیں ہیں، اب فرض کریں کہ یہ پوائنٹر ہے آپ کے سامنے، اب پوائنٹر کو اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹر میں افادہ ہے پہلی بات، کیونکہ اس سے ہماری جو لکھنے کی خواہش ہے وہ پوری ہو، جس سے انسانی حاجت کی تسکین ہو، کسی چیز کے اندر خوبی جس سے انسانی حاجت کی تسکین ہو، وہ افادہ ہے، اس میں افادہ کیا۔ کامیابی بھی ہے، کامیابی اس لیے ہے کہ ہماری وانٹس تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں لیں، لیکن اس کے لیے ہمیں دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، تو ہم دیکھ کر اس پر خرچ کرتے ہیں کہ اتنا وافر بھی نہ آ جائے جس سے ہماری دولت زیادہ خرچ ہو جائے اور نہ ہی اتنا کم ہو، ہماری ضروریات بھی پوری ہوتی رہے، یعنی عام میسر نہیں ہے جس طرح عام طور پر کوئی چیز میسر ہوتی ہے۔ انتقال کریں، اب میں اس کو جہاں بھی لے کے جاؤں لے کے جا رہا ہوں، تو یہ بھی اس نے کہا دولت ہے۔ آپ نے جو دولت کا کنسیپٹ دیا وہ بالکل غلط ہے، تو یہ دولت روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر تین خوبیاں پائی جائیں وہ دولت ہے، افادہ، کامیابی، انتقال۔ Everything in a wealth that have three qualities: utility, scarcity and transfer۔ ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسفر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اور غلط فہمی کا جواب بھی اس نے خود دیا۔ آگے جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے الفرڈ مارشل۔ الفرڈ مارشل یہ نو کلاسیکی مکتب فکر کے بانی ہیں، نو کلاسیکی مکتب فکر کے بانی ہیں۔ انہوں نے نو کلاسیکی مکتب فکر کی بنیاد رکھی۔ جو کلاسیکی مکتب فکر ہے اس کے بانی ایڈم سمتھ تھے، لیکن انہوں نے نو کلاسیکی مکتب فکر کی بانی کے لیے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ ان کا کہنا یہ تھا، یہ اس سے ایڈم سمتھ تھے بالکل وہ نہیں کرتے، ڈس ایگری نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ایڈم سمتھ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ان کو فردر ایکسپلین کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اصول معاشیات۔ اصول معاشیات کے نام سے پرنسپلز آف اکنامکس، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرنسپلز آف اکنامکس۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے یہ 1890 میں انہوں نے لکھی تھی، اور انہوں نے یہ اس میں بیان کیا کہ جو ایڈم سمتھ کہتا ہے دولت کا علم، لیکن دولت کا علم ہے، لیکن دولت کس لیے اکٹھی کی جاتی ہے؟
मादी खुशहाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मादी खुशहाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि दौलत हो लेकिन वो मादी खुशहाली नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मादी की होती है खुशहाली और गैर मादी की होती है। दो तरह की खुशहालियाँ हो सकती हैं, एक होती है मादी और दूसरी होती है गैर मादी। मादी कौन सी है? आपने पढ़ा होगा पहले मैट्रिक में या मिडिल में, मादा के बारे में आम कंसेप्ट, हर वो चीज जो जगह घेरे वजन रखे उसे मादा कहते हैं। अब मादी खुशहाली से मुराद ऐसी खुशहाली जो हमारे सामने हमें नजर है, कोई वर्क करे, हमें उसके बारे में उसके बदले में मुआवजा मिलता है, उस मुआवजे को हम देखते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि मैं लेक्चर देता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं पैसे से कोई चीज खरीदता हूँ, ये मेरी मादी खुशहाली। और गैर मादी खुशहाली ये होती है कि किसी चीज का ताल्लुक दिमाग से होता है, नजर तो नहीं आती। जिस तरह मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अब आप इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो आपको खुशी होगी, ये जो आपको खुशहाली होगी, उसे गैर मादी खुशहाली का नाम है। लेकिन इस गैर मादी को उसने कट किया, बल्कि मादी खुशहाली का है उसे करार दिया। इसलिए इनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट कहते हैं। ये इसको और इसके पैराकान को वेलफेयर इकोनॉमिस्ट का नाम दिया जाता है। इनका कहना यह है कि ये जो खुशहाली है ये मादी है। दूसरी बात यह है कि ये बयान करता है कि अपनी डेफिनेशन में आप एक ऐसे शख्स का मुताला करो जो माशरे में एक आम सी जिंदगी बसर कर रहा है। किसी ऐसे बंदे का मुताला ना करो जो कि जंगलों में रहता हो, तारे को दुनिया होकर किसी जगह जाकर वो अपने काम वगैरह करता हो। लेकिन उसने ये कहा कि एक आम बंदे को उठाओ, उसकी जिंदगी का मुताला करो, देखो कि वो किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है और किस तरह से वर्क करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। उसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। उसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स है। ये अल्फ्रेड मार्शल का कहना था। इसके बाद, इस तारीफ के बाद, इसके बारे में भी बहुत सी खामियां इस तारीफ में मिली हैं, खूबियां भी मिली हैं, जिसको हम फर्दर इंशाल्लाह टॉपिक जो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही काफी है। थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह ये इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल क्या है।